له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ خطبے میں آیت الکرسی کے دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو اس پر تیسری عقلی دلیل اس پر ابتدائی گفتگو میں نے کی تیسری دلیل ہے لا تأخذه سنة ولا نوم اس کائنات کا الہ صرف میں ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نیند تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ جو آدمی سو جائے اس کے حواس خمسہ معطل ہو جاتے ہیں، وہ ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی آواز وہ سن نہیں سکتا۔ جس نے سو جانا ہے نیند جس پر غالب آ جانی ہے
وہ الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں۔ اس پر میں نے اصحاب کہف کے واقعہ کو بطور دلیل پیش کرنا تھا۔ وہ 7 نوجوان تھے، ایسے ملک میں ہیں جس کا بادشاہ مشرک ہے، اس ملک کے رہنے والے تمام لوگ مشرک ہیں۔ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے 7 نوجوان وزراء کے بیٹے، اللہ نے انہیں توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ توحید دین فطرت ہے، عقل کے عین مطابق ہے۔ سجدہ اس ہستی کا ہونا چاہیے جس نے اس ماتھے کو بنایا، نظر و نیاز اس ہستی کے نام پہ تقسیم ہونی چاہیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہمیں نفع اٹھانے کی اس نے توفیق بخشی۔ مشکلات میں پکارنا اس کو چاہیے جس پر کبھی خود مشکل نہ آئی ہو۔ توحید کے لیے کسی داعی کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سمجھانے والا آئے اور سمجھائے۔ یہ فطرت کے مطابق ہے۔ تھوڑا سا بندہ غور کرے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادل، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ شجر، یہ پتے، یہ ٹہنیاں، یہ پھول، یہ پھل، یہ سردیاں، گرمیاں، بہار، خزاں، رات، دن، جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت کے لائق بھی توحید جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ ان نوجوانوں کے پاس بھی کوئی داعی نہیں آیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ملک کا ایک ایک آدمی مشرک ہے، ان میں صرف یہ 7 نوجوان ہیں جو اللہ کی توحید پر کاربند ہو۔ بادشاہ وقت تک ان کی شکایت پہنچی، انہوں نے کوئی نیا دین ایجاد کر لی۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدے کے لائق ہے تو صرف ہو، نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف اللہ، مشکلات میں پکارے جانے کے لائق ہے تو صرف ہو۔ بادشاہ نے انہیں طلب کی۔ ایک منٹ کے لیے تصور کریں آپ، بادشاہ، وزیر، مشیر، ارباب اقتدار سب مشرک ہیں، اور یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔
اور وہ پوچھتا ہے کیا نظریہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کرنے لگا۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اسی کو قرآن نے کہا ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگائی تھی۔ یہ استقامت سے بھی اونچا درجہ ہے، استقامت سے بھی اونچا درجہ۔ ہم نے استقامت دی، دلوں کو مضبوط کیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور توحید پر تقریر کر رہے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر گرے لگائی، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، فقالوا، اور وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، رب کا معنی ہوتا ہے رب تو پالنے والا۔ اردو میں ایک لفظ ہے نشو و نما دینا، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے پروان چڑھانا۔ کیا کرنا؟ سمجھانے کے لیے معنی کرتے ہیں پالنے والا، صحیح معنی ہے نشو و نما دینے والا، پروان چڑھانے والا، ہر چیز کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ ضرورت کے مطابق غذا فراہم کرنے والا، جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے نا اسی کے مطابق غذا دینے والا۔ نہیں نہ سمجھ رہے ہو؟ صرف پالنا نہیں، ہر بندے کو کہو گے روٹی کھا، گڑ کھا، تے سیب کھا، تے انار کھا، یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، کھا، نہیں۔ ہر انسان کو ضرورت کے مطابق غذا مہیا کرنے والا۔ کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو لطف اٹھائیں، جو پرانے ہمارے مقتدی ہیں ان کے گلشن کو تھوڑا سا میں سیراب کروں، پانی دوں تھوڑا سا ان کی توحید والے گلشن کو۔ ضرورت کے مطابق غذا مہیا کرنے والا۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس پردے کا اندھیرا جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ یہ کون تھا؟ یہ ناک کان آنکھیں کس نے بنائی تھی؟ فی ظلمات ثلاث، ثلاث کا کیا معنی ہے؟ کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں میں۔ 4 مہینے کے بعد اس بچے میں روح پھونکی، روح آئی تو بھوک لگنے لگی، روح آئی تو پیاس لگنے لگی، منگر جوگا نہیں، ہاتھ چاند جوگا نہیں، رستہ بھی کوئی نہیں غذا کا، 3 اندھیروں میں بند ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ جو ذات 4 مہینے کے اس بچے کی رمزیں سمجھ کے اس کی ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے
خوراک بنا دیتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. انسان کی ضروریات کو کیا کرنے والا؟ زور سے بولو ذرا. ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرنا. انہوں نے کیا کہا اس کے دربار میں؟ ربنا رب السماوات، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. وَلَن نَّدْعُوَ، نعبد نہیں، ہم ہرگز عبادت نہیں کرتے نا. لن ندعو، ندعو کا کیا معنی کرو؟ پکارنا، پکارنا. نعبدو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت. تو یہ نہیں کہا ہم عبادت نہیں کرتے، کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو پکارتے. جب ضروریات پورا کرنے والا وہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں؟ یہ انہوں نے بیان کر کے نا بادشاہ کو کہا ہؤلاء قومنا، یہ کھڑی ہے ہماری قوم. ظاہر بات ہے دربار میں وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوں گے، ان کے آبا بھی ہوں گے، شکایت لگانے والے بھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہۃ، جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے لگے، سجدے کرنے لگے، نظریں دینے لگے، نیازیں دینے لگے، مصائب میں پکارنے لگے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ان کو کہو غیر اللہ کی پکار پر کوئی واضح دلیل پیش کرے. کیوں نہیں لاتے کوئی دلیل جس میں اللہ نے کہا ہو کہ مصائب میں انبیاء کو بھی پکار لیا کرو؟ کیوں نہیں لاتے کوئی دلیل جس میں قرآن نے کہا، جس میں اللہ نے کہا ہو کسی نبی پر وحی اتار کے، تورات میں ہو، انجیل میں ہو. یہ حضرت عیسیٰ کے بعد آئے ہیں یہ لوگ. کسی کتاب میں ہو کہ مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے تو اللہ کے نبیوں کو بلاؤ، جبریل کو آواز لگاؤ. اس پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے یہ؟ کیوں بھائی؟ پورے قرآن پاک میں اللہ نے کسی جگہ پہ کہا کہ میرے سوا میرے نیک بندوں کو مصیبتوں میں پکار لیا کرو؟ بولو بولو. ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرو، سجدے. کسی جگہ پہ قرآن نے کہا ہو، کسی جگہ پہ میرے آقا نے کہا ہو؟ بولو کا چپ کر گیا. کسی جگہ پہ میرے آقا نے کہا ہو مصائب میں، جنگوں میں جا رہے ہو، وہاں مجھے آواز لگانا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، انہوں نے کسی غیر اللہ کو آواز لگائی ہو؟ خیبر کے جب قلعے میرے نبی کو نظر آئے تھے تو میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر، خاربت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو کے رہے گا، ہمیں فتح ہوگی، ہمیں کامیابی ہوگی. کس کے نام کا نعرہ لگایا تھا؟ احد کے میدان میں جب ابو سفیان جو مشرکین کی فوج کے کمانڈر تھے، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی، اس وقت انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ اولو ہوبل، اولو ہوبل، ہوبل زندہ باد، ہوبل کی جے ہو، ہماری مدد ہوبل نے کی ہے. وہ وقتی شکست ہو گئی تھی نا. یہ ہوبل کون ہے؟ آنکھوں بوتے، بولو ہوبل کون ہے؟ بت ہے. یہ حضرت آدم کا بیٹا ہے، حابیل.
جس کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا. یہ دنیا کا پہلا شہید ہے. ایک پیر زادہ نہیں، نبی زادہ ہے. حبل کا نام بدلتے بدلتے، حابیل کا نام بدلتے بدلتے عرب میں آ کے کیا ہو گیا؟ حبل. جی یوں ہی کہہ دیتے ہو وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کو آواز لگاتے تھے. یہ حبل بت ہے، حضرت آدم کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے، مظلوم شہید ہے. ابو سفیان نے نعرہ لگایا، او لو حبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت سیدنا عمر سے کہا، اٹھو اس کو جواب دو، اللہ اعلی واجل. یہ فرق ہے جناب مشرکین میں اور آمنہ کے لال میں. اس نے کس کو پکارا؟ نبی زادے کو. کس کو پکارا؟ نبی زادے کو. میرے آقا نے کس کو پکارا؟ اللہ اعلی واجل. ابو سفیان پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لنا عزا، ساڈی مدد تے عزا فقیر نہیں کیتی ہے. ہماری مدد عزا فقیرنی نے کی ہے. ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ہوتا ہے مشرک. ہن حبل نو جفا مار کے رکھنا، کھلو نا. حبل نو جو پکارے ہی تے کھلو نا، پکڑ کے رکھنا حبل کو. اب حبل گیا، حبل کی جگہ کون آ گئی؟ عزا فقیرنی دیوی، وہ آ گئی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، اللہ نے بھی مسئلہ توحید سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر. خدا دی قسم ہے، پہلے نبیاں دے واقعات بیان کر کے، عقلی دلائل دے کے، مثالاں. کئی لوگ مثالوں سے سمجھتے ہیں نا، آسان فہم کر کے مثالیں دی اللہ نے. اللہ نے کہا ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں. غلام ایک متشاکسون، مالک بھی ضدی، ہٹ دھرم، اپنی بات پہ اڑنے والے. ایک اسے ادھر بھیجتا ہے، دوسرا ایک کہتا ہے میرا کھانا پکا، دوسرا کہتا ہے میرے کپڑے دھو. غلام ایک، مالک کئی. پھر قرآن کہتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور غلام ہے جس کا مالک ایک ہے. بولو تو صحیح یار، ساری بات کھل کے بیان کروں گا تو سمجھو گے. اس کے مقابلے میں ایک اور نوکر ہے، غلام ہے، اس کا مالک ایک ہے. قرآن پوچھتا ہے کیڑا غلام چنگا، جس کے کئی مالک ہیں یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، بندہ وہ اچھا نہیں جس کے کئی مشکل کشا ہوں، بندہ وہی اچھا ہے جس کا ایک ہی مشکل کشا ہو. ایک ہی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا الگ الگ مشکل کشا بہتر ہیں یا اللہ اکیلا؟ انبیاء کی تو یہ تعلیم ہے، صحابہ نے یہی تعلیم دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تعلیم دی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تعلیم دی. اگر کتابوں پہ اعتبار کر لوں تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے کہا اللہم اخبر جدنا، مولا میرے نانے کو خبر دے.
یہ حضرت حسین کا بھی عقیدہ تھا بھئی اللہ نہ خبر دے تو میرے نانے کو بھی میرے حالات کا پتہ۔ حاضر ناظر ہوتے ہیں نا تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع، تیرا حسین یہاں شہید ہو رہا ہے اور تیری نسل یہاں ختم ہو رہی ہے۔ یا ربنا اخبر جدنا، کس کو آواز لگائی؟ اللہ۔ حضرت حسین نے اللہ کو آواز لگائی۔ یہ ٹامک ٹوئیاں جو لگاتے رہتے ہو نا، لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو۔ وہ کسی اولمپک میں کسی کھلاڑی نے نیزہ پھینکا، پتہ نہیں اس نے کوئی ہونٹ ہلائے، انہوں نے کہا جی یا علی مدد کہا تھا، تبھی تو جیتا ہی تب جب اس نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، تو پھر حضرت علی نے مدد کی۔ اس قرآن کو میں کہاں لے جاؤں؟ تیری باتیں، یا علی مدد کا نعرہ لگایا، وہ تیرے مسلک کا تھا، تے لاہور پہنچ کے رائے ونڈ کیوں ٹر گیا؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے تو اللہ کا نام لیا۔ ان چیزوں کو بھی مذہب کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اب تمہارے پاس دلیل یہی رہ گئی ہے، ایک کھلاڑی نے نعرہ لگایا، اس کے نعرے لگانے کی وجہ سے یا علی مدد کہنا جائز ہو گیا۔ ان گلاں ثابت نہیں ہوندیاں۔ ایتونی بے کتاب اللہ جی او بے سنت رسول اللہ۔ ہمت ہے نا قرآن سے دلیل لاؤ، ہمت ہے نا میرے نبی کے فرمان اور سنت سے دلیل لاؤ دلیل، تمہیں ہمت ہے۔ بندیالوی چیلنج کرنے لگا ہے، کبھی عادت نہیں تھی میری چیلنج کرنے کی، اور اب بھی کوئی تعدی نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے جو شہید ہوئے یا شہید نہیں ہوئے، دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کرو کسی ایک نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا ہو، جو سزا دو گے میں بھگت لوں گا۔ لاؤ کوئی دلیل۔ حضرت حسین نے نعرہ لگایا، حضرت حسین نے نعرہ لگایا یا علی مدد، المدد یا علی، لاؤ۔ حضرت زین العابدین نے لگایا ہو، حضرت عباس علمبردار نے لگایا ہو، حضرت علی اکبر نے لگایا ہو، کسی نے نعرہ لگایا ہو، یوں ہی باتیں بناتے رہتے ہو۔ انہیں میرے نبی نے پڑھایا تھا، انہوں نے قرآن پڑھا تھا، وہ قرآن کے عالم تھے۔ خاندان حسین جو تھا وہ قرآن کا عالم تھا، پھر وہ متقی لوگ تھے، پھر وہ عابد تھے، پھر وہ زاہد تھے، پھر شب زندہ دار تھے۔ انہیں پتہ تھا قرآن کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ نعرہ لگایا تو وہ نوجوان جیت گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی۔ میں قرآن کو کہاں لے جاؤں؟ اٹھاؤ، سورۃ انفال ہے اور سورۃ آل عمران۔ بدر میں اللہ نے فرشتے اتارے نا، اتار کے کہا یہ فرشتے اتار رہا ہوں۔ ایک بات پہلے وعدہ کرو، جو آیت میں پڑھوں گا نا، آیت کا حصہ، اس کا میں ترجمہ نہ کروں، آپ کو سمجھ آ جائے بے ان لفظوں کا معنی کیا ہے۔ میں کچھ میرے اشاروں کو آپ دیکھیں گے، کچھ لفظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہیں، ورنہ
وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. ایک دفعہ کہو تو صحیح یار. وَمَن نَّصْرُ، اور مدد نہیں ہوتی إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اس قرآن کو کہاں لے جاؤں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فرشتے بھی اتارے ہیں تو صرف تمہاری تسلی کے لیے کہ تمہیں اطمینان ہو، ورنہ مدد وہ کس کے ہاتھ میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا ان نصر اللہ قریب. سنو اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب. قرآن نے جگہ جگہ بھائی آئے نا حضرت یوسف کے، اندھیرا پڑے آئے، اندھیرا پڑے، یبکون، روتے ہوئے آئے اور بابا کو کہنے لگے کہ ہم دوڑنے میں لگ گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا، اسے تو بھیڑیا کھا گئے. یہ ذرا یبکون کے لفظ پہ غور کریں. اپنے باپ کے پاس آئے، اندھیرا پڑے، یبکون، کیا کرتے ہو؟ کنویں میں ڈالا کس نے تھا؟ پھر روئے کون؟ لاہور میں گزشتہ دنوں ایک ڈاکٹر صاحب قتل ہو گئے. جمعہ پڑھ کے نکلے تو مسجد کے باہر انہیں قاتلوں نے جو اجرتی تھے انہیں مار دی. جو بیٹا تھا اس نے کہا جنازہ میں آپ پڑھانا، باپ کا جنازہ میں خود پڑھاؤں. اب جنازہ پڑھاتا ہے، روتا ہے، سسکیاں بھر بھر کے روتا ہے جنازے میں. بعد میں جب پولیس نے تفتیش کی تو قاتل وہی بیٹا نکلا، وہی بیٹا قاتل نکلا جس کی ڈیمانڈ تھی مجھے 13 کروڑ والی گاڑی چاہیے، میری محبوبہ کی خواہش. لاکھوں روپیہ اس کو جیب خرچ ملتا تھا. ڈاکٹر صاحب کہاں سے کماتے تھے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی، وہ ساری سامنے آ گئی، سٹوریاں ساری سامنے آ گئی کہ کچھ مدت پہلے 4 مرلے کے مکان میں رہنے والے کیسے اس عروج پہ پہنچ گئے. لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ کبھی کبھی مارنے والے بھی تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو. کبھی کبھی مارنے والے بھی روتے ہیں. کیوں؟ اپنا جرم چھپانے، اپنا جرم چھپانے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو فرمایا اے بھیڑیا بھی کدی اکسفورڈ دا پڑے ہوئے تھے نہیں، یہ سارے یوسف کو کھا گیا اور کرتے پہ کوئی خراش نہیں. وہ راز کھل گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اب میں صبر جمیل کروں گا، واللہ المستعان، اور ہر معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ سے لی جا سکتی. پڑھو سورۃ یوسف. انبیاء نے یہی کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، صحابہ کو یہی سکھایا. اصحاب کہف بادشاہ کے دربار میں
توحید پر جب تقریر کرنے لگے تو کہاں سے شروع کی؟ ربنا رب السماوات یہ ہماری قوم، ان سے پوچھ یہ اپنے اس موقع پر شرک پر کوئی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بادشاہ نے کہا تم امراء کے بچے ہو، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، چند دن سوچ لو، یہ نظریہ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر جو پرانا دین ہے اس پر آ جاؤ۔ یہ باہر نکلے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں رہیں گے تو یہ ہمیں رہنے نہیں دیں گے، یا تو دین توحید چھوڑ دو اور عیش و عشرت کی زندگی جو اختیار کر رکھی ہے وہی اختیار کرو، یا پھر یہ گھر بار عیش آرام سکون سب چھوڑ دو۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، مسئلہ توحید نہیں چھوڑا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا آؤ یہاں سے نکلیں، ایک غار میں پہنچے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ، یہ غار میں لیٹ گئے، کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے انہیں سلا دی، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو سلاتی۔ پھر ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں خود تبدیل کرتے رہے، دائیں اور بائیں ہم ان کی کروٹیں تبدیل کرتے رہے، اور ہم نے تھپکیاں دے کے انہیں اس غار میں سلایا۔ پھر ہم نے اٹھایا 309 سال کے بعد، کتنے؟ یہ قرآن ہے، قرآن، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جو دنیا کی کہانی ہے تم نے لوگوں کو سنا دی، اور کہانیاں سنا سنا کے تم نے لوگوں کو شرک کی طرف لگا دی، شرک کے راستے پر لگا دی۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے پھر اٹھایا کتنے سالوں کے بعد؟ یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ ولی نہیں، بولو تو صحیح یار، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ جو آدمی ان کو اولیاء اللہ نہیں نہ مانتا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ باقی آپ کسی کو ولی نہیں مانتے تو آپ کوئی کافر نہیں ہو جاتے، لیکن یہ وہ ولی ہیں جن کو قرآن ولی کہہ رہا ہے، قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے۔ معمولی لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ بھی ایسے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ معمولی لوگ ہیں۔ یہ کیوں سمجھا رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں یہ بار بار باتیں؟ اب آگے جو بات آئے گی نا وہ ذرا سننی۔ یہ معمولی آدمی نہیں ہیں، ان کو قرآن ولی کہتا ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ یہ مومن لوگ تھے اور اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے وطن چھوڑا تھا۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی توحید پر پختہ ہو، وہی ولی ہوتا ہے۔ شرک کرنے والا ولی ہے، نماز نہ پڑھنے والا ولی ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا آدمی ولی ہوتا ہے؟ یہ تم نے ولایت کے معیار بنائے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید پر پختہ ہو اور پھر وہ متقی ہو۔ بندیال بھی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں، آیت بھی وہ جو آپ کو یاد ہے۔ الا
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے جو دوست ہیں نا ان پر کوئی خوف بھی نہیں، آنے والی زندگی کا کوئی خوف بھی نہیں، اور گزری ہوئی زندگی پر کوئی غم بھی نہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہیں تک پڑھتے ہیں، وہ آگے نہیں پڑھیں گے، آگے تمہیں بندیالوی سنائے گے، وہ نہیں پڑھیں گے، بس وہ اتنا ہی پڑھیں گے سر لگا کے گا کے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس آیت کے بعد والی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ہماری توحید پر ایمان لائے، آخری نبی کی رسالت پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ کیا ہیں؟ متقی، تقوی اختیار کرتے۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں۔ متقی کون ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہو؟ متقی کون ہے؟ جو تہجد پڑھنے والا ہو، تسبیح رولتا ہو، وظائف پڑھتا ہو؟ ہمارے ہاں متقی اسی بندے کو سمجھا جاتا، بڑا نمازی ہے جی، 5 وقت دا، بڑا متقی پرہیزگار ہے جی۔ تقوی عبادات کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نوافل پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی تسبیح رولنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو رب کی، وہ متقی ہوتا ہے جو رب کی نافرمانی نہ کرے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھایا کرتا ہوں، ایک افسر ہے، زور کی نماز پڑھی ہے، زور کی نماز پڑھنے کے بعد دفتر میں آیا ہے، دیکھا میز پر 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے 5 لاکھ اٹھا، گھنڈی مار دے گھنڈی، 5 لاکھ روپیہ اٹھا گھنڈی مار، میرا کام ہو جائے گا، تو اور وہ افسر کہتا ہے 5 لاکھ روپیہ اٹھا اور میرے دفتر سے باہر نکل جا۔ بندیالوی کہتا ہے وہ جو زور کی نماز اس نے پڑھی ہے نا، اس نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، 5 لاکھ روپے کو لات مارنے کا نام کیا ہے؟ اس کو تقوی کہتے ہیں جناب۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے، رشوت کے کاروبار سے بچنا، نماز پڑھنی سوکھی ہے، پورا تولنا، نماز پڑھنی سوکھی ہے، دودھ وچ پانی پانا اس سے بچنا مشکل ہے، ملاوٹ سے بچنا مشکل ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ متقی وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی قدم پہ بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ متقی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی اور قرآن کے بڑے عالم ہیں۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ابی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کس کا نام ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ کو موقع ملا پگڈنڈی پہ چلنے کا، 1.5 فٹ کی پگڈنڈی ہے، اس کے اس طرف بھی جھاڑیاں ہیں، اس طرف بھی جھاڑیاں ہیں، اس طرف بھی کانٹے ہیں، اس طرف بھی کانٹے ہیں، آپ اس پگڈنڈی پہ چلنے کا کبھی موقع ملا؟ فرمایا بارہا۔ کیسے چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کبھی اس ٹہنی کو یوں کر لیتا ہوں، کبھی اس کانٹے کو ادھر کر لیتا ہوں، کبھی اپنے کپڑے یوں سمیٹ لیتا ہوں، پھر اپنے کپڑے یوں سمیٹ لیتا ہوں۔ ابی ابن کعب نے کہا یہ جو زندگی کی عملی سڑک ہے نا، اس کے چاروں طرف گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں، جو بندہ بچ بچا کے نکل جائے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ نام اللہ کی نافرمانیوں سے بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ذکر کر رہا ہے، 2 نمبر مال بیچ رہا ہے، چلے بھی لگا رہا ہے، حرام کی کمائی سے بچنے کی کوشش ہو نہیں کرتا، کم تولتا ہے۔ تو ولی کی تعریف قرآن نے کیا کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے وکانوا یتقون، اور انہیں کیا اختیار کیا؟ تقوی اختیار کیا۔ اصحاب کہف سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اولیاء اللہ میں بڑا مقام ہے۔ 309 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، سورت کہف ہے، آپ گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، پہلے دوسرے رکوع میں تیسرے رکوع تک انہی کا ذکر ہے، بلکہ آگے چوتھے رکوع میں بھی ان کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کم لبستم، ان 7 میں سے ایک نے پوچھا یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ قالو، تو کچھ کہنے لگے لبسنا یومن، لبسنا یومن او بعض یوم، ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا۔ رہے تھے کتنا؟ کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے کہ سو گئے، اور جو سو جاتا ہے وہ ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کون آیا کون نہیں آیا، دن چڑھا یا رات آئی، کوئی بولا یا نہیں بولا، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے وہ اللہ کے ولی 309 سال سونے کے بعد کہتے ہیں لبسنا یومن، ہم رہے ہیں ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، اللہ کے ولی سو گئے، انہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں، اور جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ان کو تمہارے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ باقی کے کہنے لگے اور چھوڑو یار کس مسئلے پہ گئے ہو، کتنے ستیاں، بھوک بڑی لگی ہے، کسی بندے کو بھیجو شہر سے کھانا لے کے آئے۔ اللہ نے اسے بھی نقل کر کے بتایا جسے بھوک لگے نا
وہ دنیا کا مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ اس کو پیسے دیے جا، چھپ کے آئے ہیں، طریقے سے جانا اور کھانا لے کے آنا۔ اگر کوئی معاملہ ہو جائے نا تو آپ بھگتی ساڈا نہ دسی، ہمارا نہیں بتانا۔ یہ پیسے لے کے شہر گیا، شہر میں داخل ہوا، اس کی بلڈنگیں اور سڑکیں اور پلازے آج سے 40 سال پہلے جو سرگودے کی حالت تھی اب وہی حالت ہے۔ آپ میں سے کس کس نے نوری گیٹ دیکھا ہے؟ وہاں گیٹ بنا ہوا تھا، کس نے دیکھا ہے نوری گیٹ؟ چند لوگوں نے۔ 309 صدیوں میں لباس کی حیت بدل جاتی ہے، یہاں تو 30-40 سال کے بعد بدل جاتی۔ کبھی ٹیڈی لباس آ گیا، کبھی ہمارے زمانے میں ٹیڈی لباس تھا، ناف تک کرتے اور پونچے جو تھے اس پہ ٹچ لگتے تھے، انہیں کھول کے پاؤں داخل کرتے تھے پھر بند کر دیتے۔ پھر ہم نے ایک دور دیکھا جہاں سلوار کے جو پینچے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح ہوتے اور لمبے کرتے۔ پھر ایک دور یہ بھی ہے، لباس کی حیت بدل جاتی ہے، شہر کی شکل بدل جاتی ہے، سڑکیں، محلے۔ وہ آیا حیران تو ہوا، لیکن ایک جگہ پہ گیا، کھانا لیا، پیسے دیے، اس نے پیسے دیکھے، پھر اسے دیکھا، 3 صدیاں پہلے کی کرنسی۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہ کل ہی تو گئے۔ معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ جب یہ بھاگے تھے نا تو لوگ حیران بھی کہاں گئے، تو بادشاہ نے ایک تختی پر ان کے نام لکھ کرنا، ان کا باپ کا، بیت المال میں محفوظ کر دی۔ پھر مائیں بچوں کو ان کی کہانیاں سنایا کرتے، بساط نوجوان تھے، پھر اس طرح گئے، پتہ ہی نہیں چلا، تو معلوم ہوا یہ تو وہی ہیں۔ اب یہ ڈرا، اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی۔ اللہ نے یہ سارا واقعہ بیان کر کے ثابت کیا ہے۔ ان کے حالات دیکھو، جو مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملات پیش نہیں آیا کرتے۔ ایک جنازہ ہے، ہمارے پڑوسی ہیں بالکل پیچھے محراب کے پاس، پہلا مکان